بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، بھارت بمقابلہ پاکستان، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس چینل کے بعض ناظرین نے کہا ہے کہ اس چینل پر بتلایا گیا تھا کہ پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان سے لگتا ہے کہ شاید اب یہ جنگ دور نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی بھی چینل پر تجزیے علم، تجربے اور اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی تجزیے کیے جاتے ہیں۔ کسی چینل کے تجزیہ کار کے لیے حتمی طور پر یہ کہنا کہ پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی یا ہوگی یہ ممکن نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہی بیان اس چینل پر بھی دیا گیا تھا کہ اس وقت خطے کے حالات کسی قسم کی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور جو یہ موجودہ تناؤ ہے پاک بھارت کا، اس کو بہرحال ہم جنگ نہیں کہہ سکتے۔ آج کے حالات میں یہ سوچنا بھی بہرحال ضروری ہے کہ یہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج کے طور پر ہے، اور جیسے ہر ولیج کا ایک نمبردار ہوتا ہے، اسی طرح اس گلوبل ولیج کا بھی ابھی تک کم از کم نمبردار جو ہے وہ امریکہ ہی ہے، اپنی معاشی اور فوجی قوت کی وجہ سے۔ تو یہ جو نمبردار ملک ہے اس گلوبل ولیج کا یعنی امریکہ، اس کے نائب صدر نے چند روز قبل پاک بھارت تناؤ کے سلسلے میں جو بیان دیا تھا وہ آپ خود سن لیں۔ About India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what امریکن نائب صدر کے مطابق بھارت نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کرنے ہیں، اور پاکستان کو بھی بتلا دیا گیا ہے کہ وہ تعاون کرے، اور پھر بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ اب بھارت کے پاکستان اور کشمیر میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جو حملے کیے گئے، اس کے بعد جو حالات بنے ہیں ان حالات کے بارے میں غیر ذمہ دار بھارتی اور پاکستانی حکمران اور اسی طرح غیر ذمہ دار میڈیا بہت بے پر کی اڑاتے پھر رہے ہیں، اور یہ جب بے پر کی حکمران اڑاتے ہیں دونوں ملکوں کے یا میڈیا، تو ظاہر ہے پھر عام لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اب جنگ ہونے والی ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستان سے تعلق رکھنے والے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو احمد نورانی صاحب ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے اور ساری صورتحال کا بہترین تجزیہ پیش کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں کوئی حق اور سچ کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا اور سننا ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح پاکستان کی حکومت کے وزیر دفاع نے ایک بیان داغ دیا، پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے بنایا تھا اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو وزیر موصوف ہیں، ان کے اس بیان کو ایک بھارتی مدبر نے کس طرح اس بیان کے بخیے ادھیڑے وہ بھی آپ خود سن لیں۔ عارف صاحب جو خواجہ آصف ہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک تو اللہ کے نام پر بنا تھا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہندوستان کی فوج میں کتنی بھی طاقت ہو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر انہیں کوئی اسلام کی جانکاری ہو تو اللہ تو رب العالمین ہے، رب المسلمین تو ہے نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا تو ہر کوئی اس کا ہے۔ سہردم سروا بھوتا نام گیتا میں آتا ہے کہ وہ تو ہر جیو کا متر ہے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔
تو اللہ کے نام پہ بنایا ہوا ملک جب 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ جس رات بھارت نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے، اسی دن سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بھارت کے 5 طیارے، جن میں 3 رافیل، 1 میگ اور 1 Su-30 شامل ہیں، مار گرائے ہیں۔ ابھی تک یہ جو سلسلہ ہے وہ زیر تحقیق ہے۔ 3 طیاروں کا ملبہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، جن میں سے 2 بھارتی کشمیر میں گرے اور 1 رافیل طیارہ جو بٹھنڈا ایئر بیس جو بھارت کا ہے اس کی سمت میں جاتے ہوئے جل کر گرا ہے۔ لیکن بہرحال باقیوں جو 2 رافیل پاکستان کلیم کر رہا ہے وہ بھی گرے ہیں، ان کی ابھی تک تحقیق کی جا رہی ہے۔ جو انتہائی باوثوق ذرائع ہیں ان کے مطابق 2 پاسیبلٹی ہیں یہ جو طیارے مار گرائے گئے تھے، کہ چین نے بھی پاکستان کو ایک جیمنگ سسٹم دیا ہے، اس کو ارلی وارننگ جیمنگ سسٹم کہتے ہیں، اور اسی طرح ترکی کا بھی ایک کورال جیمنگ سسٹم ہے، جو دونوں ملک مانتے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ترکی نے پاکستان کو اور پاکستان کی ایئر فورس کو اور ارلی وارننگ سسٹم کے لیے شنید ہے کہ کورال جیمنگ سسٹم بھی دیا ہوا ہے۔ اب ان دونوں سسٹم نے یا تو دونوں کو ڈپلائی کیا گیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس علاقے میں جب ڈپلائی کیا گیا تو پھر جو بھارتی ریڈارز تھے اس علاقے میں، جن کی مدد سے یہ جو جنگی جہاز ہوتے ہیں فضا میں یہ جنگ لڑتے ہیں، ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ پھر جیم ہو جاتا ہے، تو وہ جیم کر دیا گیا۔ اور پھر جو چائنا کی طرف سے یہ میزائل دیے گئے ہیں PL-15، ان کی مدد سے پھر ان جہازوں کو مار گرایا گیا، کیونکہ جب جنگی جہاز یا فائٹر جو فضا میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اور ان کو پھر گائیڈنس نہیں ملتی اپنے ریڈاروں سے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پھر PL-15 تھے انہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس جگہ ایک اور سوال جو ہے وہ بڑی شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھارت نے اتنے میزائل چلائے اور اس کے بعد پھر یہ جو 25-30 کوئی ڈرون ہیں وہ پاکستان کے شہروں پر اگلے دن پھر چلائے گئے، تو کیا پاکستان ان میزائلوں کو یا ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو میزائل فائر کیے جاتے ہیں اگر تو وہ زمین سے فائر کیے جائیں یعنی سرفیس ٹو ایئر، تو اس کی کیپیبلٹی تو پاکستان کے پاس موجود ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اگر یہ میزائل فضا سے فائر کیے جائیں اور جیسے ان کی سپر سانک سپیڈ ہوتی ہے اور جہازوں کے ذریعے ان کو فائر کیا جائے، تو اس وقت پاکستان اور بھارت کی جو بارڈرز کی صورتحال ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ ان میں آپس میں فاصلے بھی بہت کم ہیں، اور اتنی تیزی سے یہ جو میزائل ہے سپر سانک سپیڈ سے یہ آتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پہ جو ہے ہٹ کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسی اس وقت تک جو ہے پاکستان کے پاس بہرحال صلاحیت نہیں ہے کہ فضا سے فائر کیے جانے والے یہ جو تیز رفتار میزائل ہیں ان کو وہ انٹرسیپٹ کر سکے۔ پاکستان کے پاس جیمنگ سسٹم کی صلاحیت موجود ہے، لیکن براہ راست فضا سے فائر کیے گئے میزائل کو جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا غالباً پاکستان کے پاس اس وقت تک یہ دفاعی نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر اگلے چند دنوں میں یہ پاکستان نے جو اپنا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور جس میں 3 رافیل طیارے ہیں، اگر یہ دعویٰ کنفرم ہو جاتا ہے، اور بظاہر لگتا ایسا ہی ہے کہ ہوا بھی کچھ یوں ہی ہے، کیونکہ جو کمپنی رافیل طیارے بناتی ہے اس کے شیئرز بھی حیران کن حد تک ان میں کمی واقع ہوئی ہے، تو پھر تو پاکستان کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ جو اس نے کارنامہ اس کی ایئر فورس نے دکھایا ہے یہی کافی ہے۔ اور اگر یہ
معاملہ لٹک جاتا ہے اور یہ کنفرم نہیں ہوتا تو بہت ممکن ہے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو گلوبل ولیج کے نمبردار صاحب ہیں اس وقت امریکہ بہادر، وہ مودی سرکار سے یہ بات کر لیں اور ان کو بھی اس بات پہ رضامند کر لیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی تو اپنی عزت بچانی ہے، تو شاید اگلے چند دنوں میں پاکستان کو بھی وہ اجازت دے دیں کہ آپ چند میزائل فائر کر لیں۔ اب یہ کدھر کریں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس فائرنگ کے نتیجے میں بھارت کے چند غرباء کو اپنی جو زندگی کی بازی ہے اس کو ہارنا پڑے گا۔ آخر میں جس اہم ترین امر کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو اب شرم آ جانی چاہیے کہ بھارت نے 29 ایسے ٹھکانوں پر حملہ کیا جو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، اور سب کو علم ہے کہ یہ تنظیمیں فوج نے اپنے اثاثے کے طور پر پال رکھی ہیں۔ اسی طرح اب TLP جو ہے تحریک لبیک، اس کو بھی فوج اپنے اثاثے کے طور پر اسی سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جب تک ملک میں برسر اقتدار فوجی حکمران دہشت گرد تنظیموں کو پالنے پوسنے اور ان کی پشت پناہی سے باز نہیں آتے، اس علاقے میں امن برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اس وقت بین الاقوامی طور پر پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں کے سیف ہیونز کی پاک سرزمین پر موجودگی کی وجہ سے پاکستان تقریباً بین الاقوامی طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی طاقتور ملک اس پوزیشن میں اب نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی پشت پر کھڑا ہو، جبکہ بھارت نے ان سارے ٹھکانوں کا، ان سیف ہیونز کا سارا کچا چھٹا، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ چین جو ہے اس نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پاکستان میں، اس لیے وہ کبھی کبھار پاکستان کے حق میں کچھ باتیں بھی کر دیتا ہے اور کچھ مدد بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر بات دہشت گرد تنظیموں کے سیف ہیونز کی جو کہ پاک سرزمین پر موجود ہیں، جب بھی یہ معاملہ آئے گا تو چین پاکستان کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا اور اپنے ہاتھ واپس کھینچ لے گا۔ اب اصل مسئلہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں یا ان کے سیف ہیونز کا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، اس کی سرزمین پر یہ جو سیف ہیونز موجود ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ فوجی حکمران چونکہ یہ ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں اور اپنے ہی اثاثے ہیں، وہ قطعاً نہ اس بات کو سننے کو تیار ہیں اور نہ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں، اور اگر اس مسئلے کا حل وہ نہیں نکالتے جو اصل بنیاد بن رہی ہے اس خطے میں فساد کی، تو پھر دوبارہ یہی تجزیہ ناظرین آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل پاکستان کے فوجی حکمران ان دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتے تو پھر اس خطے میں امن کی بحالی بہرحال ایک مشکل امر بن جائے گا۔